یہ کہانی ہے ایک ایسے ملک کی جو ٹرین کی پٹریوں کی لینگتھ کے حساب سے تو 28ویں نمبر پر ہے، لیکن ٹرین کے حادثوں کے لحاظ سے تقریباً پہلے نمبر پر ہی ہے۔ رحمان رحیم، السلام علیکم ناظرین۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی، جہاں ہر مہینے تو نہیں لیکن کچھ وقت کے بعد، تھوڑا سا عرصہ گزرنے کے بعد کوئی نہ کوئی ٹرین جو ہے یا تو ڈی ریل ہو جاتی ہے یا بوگی الٹ جاتی ہے، اور سم ٹائمز تو ٹرینز آپس میں بھی ٹکرا جاتی ہیں۔ پاکستان کی پچھلی کوئی 50 سال کی اگر ہسٹری اٹھائی جائے تو یہاں پہ کوئی تقریباً 47 کے قریب بڑے اور چھوٹے ٹرین حادثے ہوئے ہیں، اور جن میں وہ تقریباً 7,000 لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے ہیں۔ 1990 میں جو ہے 2005 میں گھوٹکی ریلوے اسٹیشن پہ ہونے والا حادثہ جو تھا، اس میں 130 افراد جہاں بحق ہوئے تھے اور کوئی تقریباً 250 سے 400 کے قریب لوگ زخمی ہوئے تھے۔ سکر میں 1990 میں جو واقعہ ہوا تھا، اس میں 250 سے زیادہ لوگ اپنی جان سے گئے تھے۔ مطلب پاکستان میں یہ ہوتا رہتا ہے، یہ معمول کی بات ہی بن گئی ہے، اور اعتراضات بہت سارے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ٹرین پہ کام نہیں ہوا، پٹریاں پرانی ہیں، کوئی کہتا ہے میکینزم اچھا نہیں ہے، کسی کا کہنا یہ ہے کہ ریلوے کے جو امپلائیز ہیں وہ اتنے ایفیشینٹ نہیں ہیں۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ایک امپورٹنٹ ترین بات یہ بھی ہے کہ ریل کے میکینزم کو، ریلوے کے نظام کو باقاعدہ پلاننگ کے تحت پاکستان کی سیاسی حکومتوں نے ختم کیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ غلام احمد بلور فیملی جو ہے وہ بار بار، چاہے نواز شریف کی حکومت ہو چاہے بے نظیر کی حکومت ہو، وہ ریلوے کے وزیر کیوں بنتے رہے؟ کیونکہ وہ ٹرانسپورٹرز تھے، وہ روڈ کے اوپر چلنے والی اپنی بسیں اور اپنی ویگنیں اور اپنی فلائنگ کوچز جو ہیں اس کے کاروبار کو فروغ دینا چاہتے تھے، اور دانستہ منصوبہ بندی کے تحت انہوں نے ٹرین کو ہٹ کیا۔ اسی طریقے سے جو بھی ٹرانسپورٹرز تھے، جو ٹرانسپورٹر مافیا ہے، موٹر وے بننے کے بعد اس مافیا نے اپنی ٹرانسپورٹ کو جو ہے اکوموڈیٹ کرنے کے لیے اور اپنی ٹرانسپورٹیشن کو بہتر حالت میں لانے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت پاکستان ریلوے کو ڈچ کیا، ڈینٹ کیا۔ یہ لوگ پالیٹکس میں موجود تھے، ریلوے کی وزارتیں لیتے رہے، اگر نہیں لیتے رہے تو وزیر ریلوے کو اتنا پریشرائز کرتے رہے، حکومتوں کو اتنا پریشرائز اور بلیک میل کرتے رہے کہ ریلوے کے لیے تو کوئی کام کیا نہ جا سکا۔ البتہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کو جتنی سہولتیں دی جا سکتی تھیں وہ دی گئیں۔ یہ موٹر ویز بننے کے بعد ہوا ہے زیادہ، اس سے پہلے پاکستان ریلوے ٹو سم ایکسٹینٹ بہتر پرفارم کر رہی تھی۔ جو بڑے ایریاز ہیں جہاں پاکستان ریلویز میں کام نہیں ہوا، اس میں ٹرینوں کی پٹریوں کی بحالی، بدلی، اس کے بعد الیکٹرک ٹرینز کی طرف آنا، یہ کام ہم نہیں کر سکے، اور دنیا بہت آگے نکل گئی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو ٹرینز کی پٹریوں کی لینگتھ ہے، یہ سب سے زیادہ ایریا جو ٹرین کے سفر سے کور کرتا ہے وہ یو ایس سے ہے۔ وہاں پہ کوئی 2,24,000 کلومیٹر جو رقبہ ہے، ایریا جو ہے، وہ ان کی ٹرینز چلتی ہیں اس مطلب ایریے پہ، اور وہاں ایکسیڈنٹس کی ریشو اپنی اس کے حوالے سے، اپنی پٹریوں کی لینگتھ کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ کمپیئر کی جائے تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ رشیا میں 2.25 کلومیٹر ٹرین کا ایریا ہے جو ٹرین کور کرتی ہے، وہاں پہ ایک ٹرین ایک دن سے 9 دن کا ٹریول کرتی ہے، اسٹیشن نمبر 1 سے لے کے لاسٹ اسٹیشن تک 9 دن مسلسل ٹرین چلتی ہے روس میں، اور وہاں اتنے حادثات نہیں ہوتے جتنے پاکستان میں ہوتے ہیں۔ 70,000 کلومیٹر کا رقبہ انڈیا تک کور کرتا ہے۔ انڈیا میں دنیا میں سب سے زیادہ ٹرین کے حادثات ہوتے ہیں، اگرچہ جو ایریا دیکھا جائے جو انڈین ریلوے کور کرتی ہے وہ ٹاپ 10 میں آتا ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے، اس سے زیادہ چین کور کرتا ہے، روس کرتا ہے، امریکہ، چین 1,60,000 کلومیٹر کرتا ہے، روس 1,90,000 کرتا ہے، امریکہ 2,24,000 کلومیٹر کی ریل کی پٹریاں بچھا رکھی ہیں انہوں نے۔ ایون یورپ کے جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں وہ اچھا خاصا معقول جو ایریا ہے اس کے اوپر ان کی پٹریاں بچھی ہوئی ہیں۔ پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کے اندر 7,197 کلومیٹر ٹرین کی پٹری ہے، جبکہ یورپ کے چھوٹے چھوٹے ملک جو ہیں وہاں پہ 15,15, 16,16, 18,000 کلومیٹر کا جو ایریا ہے وہ ٹرین کی ریلوے لائن کور کرتی ہے، اور لوگ ٹرین سے سفر کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں ریل کے سفر کو نہ صرف محفوظ سمجھا جاتا ہے بلکہ اس کے اوپر ہی سب سے زیادہ کام بھی ہو رہا ہے۔ بلٹ ٹرین سے لے کے شٹل ٹرینز تک پوری دنیا میں ہر وقت اس پہ کام ہوتا رہتا ہے۔ ایئر لائنز پہ اتنا کام نہیں ہوتا جتنا ٹرین کے اوپر ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں نہیں کیا گیا اور دانستہ نہیں کیا گیا۔ اور روڈ ٹرانسپورٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک مافیا پاکستان میں موجود ہے جس نے اس کو قبضے میں کیا اور پاکستان ریلوے کو ڈسٹرائے کیا۔ گزشتہ روز اسلام آباد ایکسپریس کا جو کالا چاکاگو پہ حادثہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت خیر کی کہ وہ جو ہے اس میں 25 افراد زخمی تو ہوئے لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہو سکا، لیکن ایسے معاملات عام ہیں۔ پاکستان میں تو ایسا واقعہ بھی ہوا ہے کہ جو سکھ یاتری تھے، جو سکھ پلگرمز تھے، وہ ایک ٹرین میں سوار تھے، اور وہ ٹرین جو ہے آئی تھنک ننکانہ جا رہی تھی، شیخوپورہ کے نزدیک اسے حادثہ ہوا۔ 20 کے 20 بندے جو میں تھے وہ اپنی جان سے چلے گئے تھے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔
اور انتہائی 28ویں نمبر پہ آپ کی ریلوے کی وہ پٹریاں ہیں، یعنی کہ رقبے کے لحاظ سے، ایریے کے لحاظ سے جو آپ کور کرتے ہیں، اور کوئی ماڈرن یہ وہ واحد شعبہ ہے. ہم نے یہی ملک ہے، ایک ہی ملک ہے جس کے باقی شعبے اگر آپ دیکھیں تو وہ بین الاقوامی معیار کے ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان میں بہت ساری انڈسٹریز ایسی ہیں جو کہ ہم اگر بین الاقوامی مطلب جو ٹاپ ریٹڈ کنٹریز ہیں اگر ان سے بہتر نہیں ہیں تو ایٹ لیسٹ انٹرنیشنل مارکیٹ کے میں کمپیٹ ہم ضرور کرتے ہیں. لیکن ریل کے معاملے میں ہم بہت ہی پیچھے رہ گئے اور اس کا کوئی پرسان حال ہے نہیں. ہر دفعہ جب نئی گورنمنٹ آتی ہے، نیا وزیر ریلوے بنتا ہے، نئے دعوے ہوتے ہیں اور نتیجہ جو ہے وہ ٹائیں پیش ہی رہتا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ ٹرین آج بھی دنیا کا سب سے محفوظ سفر ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ لوگ اس سے سفر کرتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، اور اسی کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ اسے امپروو کریں گے، نیا انفراسٹرکچر لے کر آئیں گے، نئی ریل کی پٹریاں بچھائیں گے، الیکٹرک ٹرینز کو لے کر آئیں گے، تب آپ یقینی طور پہ وہ سفر محفوظ بھی ہوگا اور لوگوں کو مائل بھی کر سکیں گے کہ وہ باقی ٹرانسپورٹ کو چھوڑ کے ٹرین کی طرف آئیں. حکومت پاکستان 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہوئی گاڑی کو حادثہ ہو جاتا ہے کالا شاہ کاکو کے مقام پہ، آپ کہہ رہے ہیں آپ 250 کلومیٹر فی گھنٹے کی بلٹ ٹرین بنائیں گے اور آپ کی پٹری تو اس قابل ہے نہیں. پھر اس کے لیے چلیں نئی پٹری بچھائیں گے، آپ جو بھی کریں گے. بہرحال پاکستان ریلوے کی جو پرفارمنس ہے مختصراً ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ پور نہیں ہے، بہت زیادہ پور ہے.